اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں بار بار ثابت کر رہے تھے کہ جی یہ ہماری جنگ ہے اور یہ اور وہ، تو کبھی اس کے اوپر ہوا ہے ایک ملک کتنی بھاری اس کی قربانی دے، اس کے بعد ایک لفظ اپریسیشن کا نہ امریکنوں سے جن کے لیے قربانی دی ہے، بلکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہر وقت کے ٹو فیس ڈبل گیم پاکستان، یعنی برائی سنی ہماری۔ تو کیوں ہم نے کبھی اسیس کیا ہے کہ اتنا بڑا ملک کو نقصان پہنچا؟ اور اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو لے کے گئے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں انکوائری۔ اور آج بھی جو طاقتور ہے، وہ جو بینیفیشریز ہیں یہ جو رجیم چینج کے، وہ کوئی نہیں چاہتا کہ انکوائری ہو اس کے اوپر، لیکن انکوائری اس ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چپ کر کے ایکسیپٹ کر لیں گے کہ باہر سے، اب دیکھیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے، ان کا تو سمپل انٹرسٹ ہے، ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں پھر جی حضور کرنے والے لوگ آ جائیں، اور ان کو سوٹ کرتا ہے۔ آپ سارے امریکن رجیم چینج دیکھ لیں، کرپٹ لوگ ان کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پلائبل ہوتے ہیں۔ اپنے ملک میں کوئی ضمانت پہ ہو، آپ اس کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوا سکتے ان کے ملک میں، کوئی نوکری ڈھونڈ کے دکھاتے ہیں ضمانت پہ آدمی، وہ اتنی اسٹرکٹ ان کی مورل سٹینڈرڈز ہیں۔ ہمارے ملک میں وہ اس لیے یہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کو سارا پتہ ہے کہ ان کے پیسے کدھر پڑے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کنٹرولبل ہے۔ سو وہ تو چاہتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ بجائے فتح کرنے کے ہر چیز پاکستان ان کی مان لے۔ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے؟ کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ اس طرح کے چور اوپر بیٹھ جائیں؟ اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہے، آپ کو یقین کوئی کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے چوروں کو اوپر بٹھا دیں۔ اور آپ کے سامنے ہے کون سی قیامت آ گئی ہے 2.25 مہینے میں کہ سارا پاکستان کی اکانومی نیچے چلی گئی ہے؟ کون سا اتنا بڑا؟ ہم 2.5 سال IMF کے پروگرام میں تھے، تو ہمیں کیوں نہیں پریشر انہوں نے ڈالا یہ کرنے کے لیے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF نے یہ کروا دیا تو ہمیں کرنا پڑا ہے، اور پھر ہمیں بلیم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے۔ تو اگر ہمیں اب ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو اتنی محنت کر کے حکومت ہٹائی کیوں آپ نے؟ ہمیں رہنے دیتے، ہم ذمہ داری لے لیتے۔ تو پہلے آپ نے ایک غلط کام کر کے حکومت، اور پھر ذمہ دار ہمیں ٹھہرا رہے ہیں، اور فگرز ڈینائی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اکنامک سروے میں ساری فگرز ہیں کہ کدھر پاکستان تھا اور آج کدھر پہنچ گیا۔ تو میں آخر میں وے فارورڈ بتاتا ہوں۔ دیکھیں اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، کوئی اور چیز کریں گے ہم اپنے ملک کو مزید اور دلدل میں پھنساتے جائیں گے۔ اس ایک چوروں کے یہ ٹولے کو اوپر مسلط کرنے کے لیے جو حکومت اب چیزیں کر رہی ہے، یہ صرف اور صرف ان کو اوپر رکھے گی سارے ملک کے اداروں کو تباہ کر کے۔ ملک جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اداروں کے اوپر، اور ادارے چلتے ہیں رول آف لا پہ۔ جب آپ ملک کے ادارے اور رول آف لا تباہ کریں گے تو اصل میں آپ ملک کا مستقبل تباہ کرتے ہیں۔ اب ان کو اوپر رکھنے کے لیے رول آف لا بھی تباہ ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، کسی دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ لوگ جو کرپٹ لوگ آ کے بیٹھ کے اسمبلی میں اپنے آپ کو 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیں، یہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تو ٹوٹل کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ ہم سپریم کورٹ میں گئے اور امید لگائی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے، تو رول آف لا تو پہلے وہیں ختم ہو گیا، پھر نیب ختم کر دی۔ جو نیب کے اندر امینڈمنٹس لائی ہیں، نیب اب کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے منی لانڈرنگ ہی ختم کر دی ہے۔ باہر سے اگر پتہ چلے میرے کوئی 10 ارب ڈالر باہر پڑا ہوا ہے یا جتنا بھی پڑا ہوا ہے، میں اگر انفارمیشن مجھے باہر سے آ بھی جائے، وہ ان ایڈمیسیبل ہے پاکستان میں۔ پھر اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے نام، اپنی بیوی بچوں کے نام پراپرٹیز کر دوں، وہ بھی انہوں نے نکال دیا، اس میں سے بینامی ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے وہ چیزیں کی ہیں کہ جو وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا امپاسبل کر دیا۔ اب تو انہوں نے یہی نہیں اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ساروں کے لیے دروازے کھول دیے چوری کے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن جو حرکت الیکشن کمیشن کری، ابھی جو کراچی سے سندھ میں الیکشن ہوا ہے، ہمیں تو چھوڑے پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، پوچھ لیں ان کے اپنے اتحادی JUI سے اور MQM سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں الیکشنز کے متعلق۔ 15% الیکشن انٹیریئر سندھ میں انہوں نے ان اپوزڈ جتا دیے۔
اور پوچھے تو صحیح انپوزڈ کیسے ہے؟ انہوں نے پولیس اور جو استعمال کیا لوگوں کو اٹھا لیا، وہی جو حرکتیں جو ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 کے اندر، اس نے بھی تھوڑے سے لوگوں کو انپوز کروایا تھا، اس سے شور مچا تھا۔ یہاں تو 15% سیٹیں انپوزڈ ہو گئی ہیں، تو پوچھیں تو صحیح کہ کیوں انپوزڈ ہوئی ہے؟ تو وہ جو جس طرح کا وہ الیکشن ہوا، ابھی جو 20 حلقوں میں پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے، جو اس وقت مداخلت ہو رہی ہے، جس لیول کی مداخلت ہو رہی ہے اس الیکشن کے اندر، ٹیلی فون کال کر کر کے میں انٹرویو کر رہا لوگوں کو ٹکٹ دینے کے لیے، 2 کینڈیڈیٹس نے مجھے بتایا کہ ہمیں ان نون نمبر سے ٹیلی فون آیا کہ آپ نے ان کے ٹکٹ نہیں لینے۔ تو جس لیول کی مداخلت ہے، اب اگر اسی طرح کے انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، الیکشن کمیشن ڈسکریڈیٹڈ، وہ ہو ہی رہی ہے۔ الیکشن کمیشن ڈسکریڈیٹڈ، پارلیمنٹ کا یہ حال ہے کہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کا اپوزیشن لیڈر سمجھ لیں پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہے۔ پنجاب اسمبلی میں جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے، یعنی 2.5 مہینے سے جس طرح پنجاب چل رہا ہے، تو یہ مداخلت کے بعد، یہ جو سازش کے بعد پنجاب کے جو حالات دیکھ لیں، کوئی پوچھو تو صحیح کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ جس طرح اور یہ جو آج فیصلہ بھی آیا ہے، ویسے میں یہ واضح کر دوں، ہم کل سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس فیصلے کے اوپر کہ حمزہ اب کیسے چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ جب انہوں نے کہہ دیا اس کی الیکشن ہی غلط ہوئی ہے تو وہ چیف منسٹر کس پہ ہے؟ تو ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، نہ اسمبلیز فنکشنل ہیں، نہ اس ملک کی الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد ہے، وہ ساری انجینئرنگ کرے۔ اب ہماری 5 ریزرو سیٹس تھی، سیدھا قانون تھا کہ جناب جیسے ہی ہماری جو لوٹے گئے تو 5 نئے آنے چاہیے تھے، وہ آئین میں ہے۔ وہ 3 ہفتے لگا دیے اس کے اوپر، فائنلی ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے کہ ان کو ریسٹور، یہ 5 ریزرو سیٹس 2 پی ٹی آئی کو۔ ابھی تک بیٹھے ہوئے الیکشن کمیشن، ہمیں مل ہی نہیں رہی۔ تو اتنی لیول پہ جا رہے ہیں یہ انجینئر کرنے کے لیے، اس سیٹ اپ کو انجینئر کرنے کے لیے، نہ الیکٹرل پروسیس میں کانفیڈنس ہے، وہ تباہ۔ پارلیمنٹ میں نے کہہ دیا، پھر جو میڈیا کے اوپر جس طرح کی واردات ہو رہی ہے، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، میڈیا کو دبانے کے لیے، آوازوں کو دبانے کے لیے۔ یہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں، یہ روک ہی نہیں سکتے آج پاکستان جس طرف جا رہا ہے۔ صرف اور صرف جو بھی کوشش کر رہا ہے اس سیٹ اپ کو مسلط کرنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے، وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اداروں کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے۔ اور ایک ہی راستہ ہے اس پہ، جو بھی آپ دیکھ لیں، ایک راستہ ہے اس پہ سے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں۔ اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کا مطلب کریڈیبل الیکشنز، جس الیکشنز کی کریڈیبلٹی ہو، وہ الیکشن نہ یہ جو بھی اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے، یہ جو سندھ میں الیکشن کروائے گئے ہیں، اس الیکشن سے مزید اور انتشار بڑھے گا۔ جدھر ملک کی معیشت پہنچ گئی ہے اور جس طرف جا رہی ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ وہ اس پوائنٹ پہ چلی جائے گی جب جو بھی بیل آؤٹ کرے گا، وہ پھر جب جو کنڈیشنز جو اس کے لیے شرائط مانگے گا، وہ پاکستان کی جو سوورنٹی ہے وہ کمپرومائز کی جائے گی۔ ان لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا، جن لوگوں کو پیسے سے پیار ہے، جو صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے آئے تھے اور اپنی مزید کرپشن کرنے کے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان جو ایک عظیم خواب کا نام تھا، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی وجہ سے بنا تھا۔ ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگر ہم کشمیریوں کی سٹرگل کی قبر کھود دیں، ہم ہندوستان سے ٹریڈ بھی شروع کر دیں، جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو نظر انداز کریں، جو پہلے بھی کیا تھا نواز شریف نے، ملا ہی نہیں تھا حریت ممبر سے جب وہ موڈی کی وہ کورونیشن پہ گیا۔ نہ ان کو فرق پڑتا ہے، ابھی میں سن رہا ہوں کہ جی اسرائیل کو ہم ایکسیپٹ کر لیں یا اسرائیل سے ہمیں فائدے ہو سکتے ہیں، تو اگر آپ کا نظریہ ہی نہیں ہو تو کچھ بھی کر لیں۔ ان کو یہ بھی نہیں فرق پڑتا بیسز رکھیں، کیونکہ ان کو یہ نہیں کہ جو ہمارے 80,000 لوگ مرے تھے کسی کی کانفلکٹ میں شرکت کرنے کے، ان کو اس کا بھی نہیں ہے کہ بس جی ڈالر آ جائیں گے تھوڑے سے۔ تو جن کا نظریہ ہی نہیں ہے ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ہماری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑے نظریے کا نام تھا اور اس کا نعرہ تھا، عظیم نعرہ تھا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے تو یہ اگر اسی طرح ہی رہنا تھا تو بنا کیوں پاکستان پر؟ اگر آپ نے یہی کمپرومائزز کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں نا
Those who don't stand for anything fall for everything. کہ آپ کا جب کوئی نظریہ نہیں ہے تو کسی چیز بھی مان لو. اس لیے یہ بڑا اصل میں یہ دو نظریوں کا فرق ہے. ایک یہ وہ مٹیریلز جو ذات کے لیے آئے ہیں, جو 30 سال سے بیٹھے ہوئے دو خاندان, جنہوں کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ ایمل کانسی کو پکڑا دو, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا جب وہ رمزی یوسف کو پکڑا دو, ان کو پاکستان کے قانون بائی پاس کر کے, کوئی فرق نہیں پڑا جب وہ ریمنڈ ڈیوس نے دو لوگوں کو گولیاں مار دی مزنگ شہر کے بیچ میں, اس کو واپس دے دو. ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہاں جب 400 ڈرون اٹیک ہوئے ان دونوں کے دور میں, کوئی شرم نہیں ان کو آئی کہ کبھی کوئی دنیا اجازت دیتی ہے جج, جوری اور ایکسیکیوشنر کسی کو بننے کے لیے کہ آپ ہی فیصلہ کریں. 8000 دور آدمی بیٹھ کے کمپیوٹر گیم سے لوگ مار رہے ہیں یہاں پاکستان میں, اور یہ دونوں لیڈر چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ فرق تو ان لوگوں کو پڑتا ہے جو سمجھتے ہیں. اور یہ اکثریت ہے اس ملک کی. اس ملک کی اکثریت بلیو کرتی ہے نظریہ پاکستان میں. آج جو یہ لوگ نکلے ہیں, میں آپ کو خود بتاؤں کہ میں خود حیران تھا جس طرح پبلک نکلی ہے, لیکن میں نے اس نتیجے پہ آ گیا ہوں کہ جو اکثریت ہے اس ملک کی, وہ ابھی بھی اس خواب کے پیچھے ہے. یہ اوپر ہے جو تھوڑی سی ایک ایلیٹ, جو کرپٹ ایلیٹ ہو چکی ہے, جس کا صرف ذاتی مفادات کے لیے وہ سمجھتا ہے پاکستان بنا تھا. یہ صرف ان کا ایشو ہے. باقی عوام ابھی بھی بلیو کرتی ہے اس نظریے پہ. اور لاسٹ چیز, میں ایک آپ کے لیے ایاز آخر میں یہ ایک آپ نے بات کی ایکسٹینشن کی, میں اسی کے اوپر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. دیکھیں, میں نے بڑا زندگی میں ایک عام سا آدمی ہوں, بڑی غلطیاں کی ہیں زندگی میں, لیکن میں نے جو کرکٹ کے اندر میں باقیوں سے آگے اس لیے نکلا کہ میں ہمیشہ اپنی غلطیوں کی انالیسس خود کرتا تھا, اپنا سب سے بڑا کرٹک تھا, اور ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ جو میں غلطی کرتا ہوں اس کو کریکٹ کیا جائے. اور میں یہ دنیا میں کسی بھی انسان کی, معاشرے کی, ادارے کی پروگریس میں صرف ایک ہی طرح پروگریس کرتا ہے کہ اپنی انالیسس کرے, اپنی غلطیاں دور کرے, اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے. میں نے یہ 3.5 سال جو حکومت میں بیٹھا, اللہ نے موقع دیا, یہ تھے میرے سب سے مشکل 3.5 سال زندگی کے, لیکن انہوں میں نے بڑی چیزیں سیکھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اتنے بڑے چیلنجز تھے, کیونکہ چیلنج بہت بڑا تھا, کیوں ایک کرائسس تو تھا نہیں. ہر روز صبح اٹھتے تھے, اچھا جی وہ ادھر پی آئی اے بینکرپٹ ہے, ریلوے کا یہ, ہر دوسرے دن کوئی نیا کرائسس ہوتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں جی اب. سو اس کرائسس کے اندر, کرائسیز کے اندر بڑی چیزیں میں نے سیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ایجوکیشن ان 3.5 سال میں زندگی میں نہیں ہوئی. ایک صرف میں آپ کو چیز بتاؤں کہ میں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی, یہ جو آپ اپنے ابھی بات کی مداخلت کی, بالکل یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, ایکسٹینشن کی, کہ ہمیشہ ملک ادارہ ترقی کرتا ہے رول آف لا پہ. آج شوکت خانم ایک انٹرنیشنل لیول کے 2 ہاسپٹلز ہیں, وہ صرف رول آف لا پہ ترقی کرتے ہیں, میریٹوکریسی پہ کرتے ہیں. آج چائنا کی جو سب سے بڑی وجہ ہے تیزی سے اوپر آنے کی, ان کی بڑا زبردست الیکٹرل پالیٹکس, الیکٹرل ڈیموکریسی نہیں ہے, لیکن میریٹوکریسی کا زبردست سسٹم ہے. میریٹوکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ جاتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اتنے زیادہ پرابلمز تھے کہ میں صبح اٹھ کے ہمیشہ سوچتا تھا کہ آج میں نے کتنے پرابلمز کو ڈیل کرنا ہے, کہ میں نے پھر پرائیورٹائز کرتا تھا کہ آج میں صرف یہ پرابلمز کو ڈیل کروں گا, کیونکہ آپ ساروں کو تو کر ہی نہیں سکتے تھے. ملک کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے, اور وہ آیا 30 سالوں سے دیر سے آ رہا تھا. جب آپ مارشل لا لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ادارے ختم ہو جاتے ہیں, رول آف لا ختم ہوتا ہے. اور جو ہمارے ڈیموکریٹس تھے, انہوں نے کبھی بھی ان کا رول آف لا ایشو ہی نہیں تھا. ریلیکسیشن آف آل دا رولز تو نواز شریف نے شروع کیا تھا. ریلیکسیشن آف آل دا رولز مینس رول آف لا کو توڑنا. سو جو ملک کے مسئلے تھے جو میں نے اسٹڈی کرتا گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم, میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس جو کانٹیکسٹ میں آپریٹ کر رہا تھا, مجھے بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ مسئلے ہیں, اور میں سارے نہیں ڈیل کر سکتا ایک وقت, تو پھر مجھے پک اینڈ چوز کرنا پڑتا تھا, پرائیورٹائز کرنا پڑتا تھا. اور ہم
वापस देखता हूँ बहुत चीज़ बेहतर कर सकते थे, बड़ी चीज़ें और बेहतर कर सकते थे, लेकिन उस सारों के बावजूद जो क्राइसिस थे, मैं ये समझता हूँ कि बैंकरप्ट इकोनॉमी, कोविड-19 जो एक दुनिया में 100 साल में एक दफ़ा क्राइसिस आता है, उसके अंदर से हम जो स्टेयर किया, और फिर ये सुपर साइकिल कमोडिटी का और यूक्रेन की वजह से, अगर आज मैं पीछे देखूं तो जब मैं शुरू किया था 3.5 साल पहले, और मैं एंड में देखूं कि जो आज इकोनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान की ऑल राउंड ग्रोथ थी, IMF ने भी कहा सस्टेनेबल ग्रोथ थी, अगर ये हो सकती तो मैं समझता हूं कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा बड़ा कामयाब, बेयरिंग इन माइंड जितने क्राइसिस थे, 17 साल में सबसे ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 2 साल में हुई थी, मैं समझता हूं कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। थैंक यू जी।